اگر یہ 7 نشانیاں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں تو آپ یقین رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں نہ کہیں آپ سے راضی ہو چکا ہے۔ جب کبھی بھی ان 7 نشانیوں پر آپ کی توجہ جائے، ویسے اپنی نیکیوں کے بارے میں انسان کو کبھی سوچنا نہیں چاہیے، کیونکہ جتنی نیکیاں وہ کر لے ہی کم ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی شخص دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے کتنا راضی ہے تو اپنے اندر دیکھے کہ ان 7 نشانیوں میں سے کوئی نشانی پائی جاتی ہے کہ نہیں۔ اگر ہے تو سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہے۔ اس پوری فہرست کے اندر یہ 7 باتوں میں 5ویں، 6ٹھی اور 4تھی بات بہت زیادہ اہم ہے، اس لیے اس کو غور سے سنیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ لوگوں نے یہ سوال کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوتا ہے تو کون سی نشانیاں ہمارے اندر ظاہر ہوتی ہیں؟ تو اس کی ایک فہرست بنائی جو ہے علماء نے، اس کے اندر 7 چیزوں کو سب سے اوپر رکھا ہے، جس کو میں آج آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں۔ نمبر 1 جو چیز ہے سب سے پہلی، وہ ہے ہر حال میں اللہ کا شکریہ ادا کرنا۔ آپ حضرات میں سے بہت سے لوگ یہ کہتے ہوں گے کہ ہم تو جب کھانا کھا کر کے اٹھتے ہیں اور بیٹھتے ہیں، جب ہم اپنے دیگر کام کرتے ہیں تب ہم اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ حقیقت میں اللہ کا شکریہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا جو شکریہ ادا کرنے کا طریقہ ہے نا، طریقہ یہ ہے کہ آپ جب کبھی بھی کوئی اچھا کام کریں یا جب کبھی بھی آپ کے پاس اللہ کی کوئی نعمت پہنچے تو آپ ہمیشہ شکریہ ادا کریں، لیکن اگر جس چیز کا مطالبہ آپ اللہ سے کر رہے تھے اتفاقاً وہ آپ کو نہ مل سکی تو آپ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والا کوئی کام انجام نہ دیں، بلکہ اس حال میں بھی جب کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کے ساتھ میں کیا ہوا، کیسا معاملہ ہے، تو فوراً آپ کو جواب دینا ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ کے کلمے کے اندر جتنے الفاظ ہیں، ہر حرف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو ایک نیکی عطا فرمانے والا ہے، اور اگر آپ اس کو اچھی نیت سے پڑھیں گے تو ایک حرف کے بدلے میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیوں تک کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک تو یہ اس کلمے کی خاصیت ہو گئی۔ دوسری بات، اللہ کا شکر کتنی بڑی چیز ہے۔ کیا یہ شکریہ صرف جانوروں کو کرنا چاہیے، یا یہ شکریہ صرف امیروں کو کرنا چاہیے، یا غریبوں کو بھی کرنا چاہیے؟ کس کو شکریہ ادا کرنا چاہیے؟ تو آپ ذہن میں رکھیں، اس دنیا کی سب سے بیسٹسٹ پرسنالٹی، اس دنیا کی سب سے گریٹسٹ پرسنالٹی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میرے اور آپ کے نبی ہیں، انہوں نے کیسا اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ حضرت عائشہ کی خدمت میں صحابہ کرام حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے امی عائشہ، ہمیں حضور کی کوئی عجیب بات بتائیں جس پہ آپ کو بھی تعجب ہوا ہو۔ تو حضرت عائشہ رو پڑی، ان کی آنکھ سے آنسو جاری ہوئے۔ صحابہ نے پوچھا کیا ہوا، روتی کیوں ہیں؟ کہا میں نے حضور کے اندر پوری زندگی کو ہی تعجب خیز پایا ہے، جو کام بھی کرتے تھے مجھے تعجب ہوتا تھا کہ حضور کر کیسے رہے ہیں۔ لیکن کہتی ہیں ایک دن نا رات میں حضور میرے پاس میں لیٹے اور میرے گرم لحاف کے اندر ہی تھے، اچانک سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں عائشہ، اے ابو بکر کی بیٹی، اگر تم اجازت دو تو میں اپنے رب سے ملاقات کراؤں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور کا قریب رہنا مجھے دل و جان سے زیادہ پسند تھا، لیکن حضور کی خواہش مجھے اس سے بھی زیادہ بڑھ کر پسند تھی۔ حضور نے جو چاہ لیا، جب اللہ نہیں منع کرتا تو میں کون ہوتی ہوں روکنے والی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ جو چاہتے ہیں کریں، آپ کو تو اختیار ہے۔ حضور بستر سے نکلے اور پانی سے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد نماز میں کھڑے ہو گئے۔ فرماتی ہیں کہ جب کھڑے ہوئے تھے نا تو آنکھ سے آنسو نکل کر کے گر رہے تھے، اور وہ آنسو آپ کے سینہ مبارک پر جا کر کے لگ رہے تھے۔ کہتے ہیں جب سجدے میں گئے نا تب بھی روتے رہے، جب رکوع میں گئے تب بھی روتے رہے، پوری نماز مکمل کر لی، اور اتنی نماز پڑھی کہ پاؤں سوجنے لگے، یہاں تک کہ بلال نے آ کر کے کہا کہ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کی یا رسول اللہ ذرا مجھے اتنا تو بتائیں، اتنی عبادت اپنے رب کی کون کرتا ہے، اتنا اللہ کے سامنے کون روتا ہے، حالانکہ اللہ نے آپ کو پہلے ہی بخش دیا ہے۔ حضور پاک فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے بھلے ہی بخش دیا ہے، لیکن جو نعمتیں اللہ نے مجھ کو عطا فرمائی ہیں کیا میں ان پر اللہ کا شکریہ ادا نہ کروں؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ وہ ذات ہے کہ جس کا کوئی گناہ نہیں تھا، جنہوں نے اپنی زندگی کے شروع کے 50 سال کیسے گزارے ہیں جو آپ جانتے ہیں، پوری زندگی مشکلات میں نکل گئی، لوگوں نے پتھر مارے ہیں، اس بلا کے پتھر مارے۔ جب آپ طائف کے میدان سے واپس آئے ہیں نا تو جب باغ کے اندر آ کر کے دیکھا تھا تو آپ کی چپلوں کے اندر، نالین مبارکہ کے اندر آپ کی جو ہے خون بھرا ہوا تھا۔ اس حال میں آپ نے زندگی گزارا، لیکن کبھی بھی آپ نے اللہ کے شکر سے منہ نہیں موڑا۔ پوری رات کھڑے ہو کر کے میرے آقا نے لگاتار جو ہے اللہ کا شکریہ ادا کیا ہے۔ کیا ان سے زیادہ ہم اللہ کو چاہنے والے ہیں؟ جب انہوں نے اللہ کا شکریہ نہیں چھوڑا تو ہم کس طرح سے اللہ کو بھول گئے؟ اگر آپ کے اندر یہ عادت ہے کہ آپ اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو یقین جانے اللہ آپ سے راضی ہونے لگا ہے۔ اور دوسری ایک اور مثال میں دیتا چلوں، کسی نبی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ گزر رہے تھے ایک پتھر کے پاس سے، تو پتھر رونے لگا، اس کے اندر سے پانی جو ہے گر رہا تھا، پتھر کے رونے کی آواز سن رہے تھے، اللہ نے اس کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی،
इन नबी ने उसे सवाल किया कि तू रोता क्यों है? उसने कहा कि मैंने सुन रखा है कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत में पत्थरों को भी जहन्नम के अंदर डाल देगा, जिससे सारे नबी पनाह मांगते आए हैं, मैं आखिर उसमें डाला जाऊंगा तो मैं रो नहीं तो क्या करूं? तो अल्लाह तबारक व तआला के उस नबी ने हाथ उठा करके दुआ की, अल्लाह तो इसके रोने को बंद कर दे और इसकी जो ख्वाहिश है उसको पूरा कर दे, इसको आज़ाद कर दे जहन्नम से। अल्लाह ने आज़ाद कर दिया। एक दिन और लौट करके आ रहे थे ना, तो फिर वो पत्थर रो रहा है, तो कहा अब तो तू बख्श भी गया है, अब तो अल्लाह तुझको नहीं डालेगा जहन्नम के अंदर, फिर क्यों रोता है? तो बयान करता है कि मैं इसलिए रोता हूं कि पहले मैं अल्लाह के खौफ से रो रहा था, लेकिन मैं अब अल्लाह तबारक व तआला की नेमत के शुक्रिया में रो रहा हूं कि अल्लाह तूने मुझे कैसी नेमत अता फरमाई है कि तूने मुझको जहन्नम से आज़ाद कर दिया। पत्थर बेजुबान होकर के वो अल्लाह से, जिसके अंदर जान नहीं है, लेकिन अल्लाह जानता है जब तस्बीहात ही करते हैं, हमें समझ में नहीं आती, ये रो रो कर अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन हम इंसान आज दुनिया के ऊपर हर नेमत को खाते हैं, जरा सी परेशानी आती है, जब कोई हमसे खैरियत पूछता है तो हम जवाब देते हैं कि बस यार ठीक ठाक है, बस कारोबार का जो है बहुत डाउन पड़ा हुआ है। तो इन चीजों को मेरे भाइयों अजीजों, इन चीजों को अपने अंदर से दूर करो। दूसरी निशानी जो है अल्लाह की रजामंदी की, वो है खिदमत खल्क। अगर आप लोगों की मदद करते हैं, अगर आप उसकी मखलूक पर रहम करते हैं, तो अल्लाह भी आप पर रहम फरमाएगा। अल्लाह ताला का वादा है, जो शख्स दुनिया वालों पर रहम करता है, फरमाया इरहमू मन फिल अर्द, तुम जमीन वालों पर रहम करो, यरहमकुम मन फिस समा, जो अर्श वाला खुदा है वो तुम पर मेहरबान हो जाएगा। तो दुनिया वालों पर रहम करें, इनकी मदद करें, इनके साथ में जितना हो सके बेहतर सलूक करें। दुनिया के इंसानों की तो बात एक तरफ रखें। एक औरत के बारे में आता है, बड़ी फाहिशा औरत थी, बदकार औरत थी। उसने क्या किया, एक दिन गुजर रही थी रास्ते से, तो उसने देखा कि एक कुत्ता कुएं के पास प्यास से बिलक रहा, बड़ा परेशान है, पानी पीना चाहता है, लेकिन कुएं में डोल भी मौजूद नहीं है, पिए तो पिए कैसे, जंगल में कुआं है। औरत परेशान हुई, इसके दिल में ना रहम आया, तो इसने क्या किया, अपना जो जूते चमड़े के होते थे उस वक्त में, वो जूता उतारा और उसको अपने दुपट्टे में बांध करके उसमें पानी भरा और कुत्ते के मुंह में पानी जो है लौटना शुरू किया। थोड़ी देर तक तो कुत्ता जो है वो जमीन पर ही हिलता रहा, उसके बाद में उठा और जाने लगा। जाते जाते इस औरत के चेहरे को देखता था और रो देता था जाते जाते। बस कहते हैं किसी ने उसके मरने के बाद ना, बस इसी के बाद में उसका इंतकाल हो गया। उसके मरने के बाद किसी ने उसको ख्वाब में देखा, तो पूछा कि कैसी गुजरी? उसने कहा कि अल्लाह ने मुझको जन्नत अता फरमाई। कहा किस बदले में? तो बदकारी करती थी। कहा आखिरी काम जो मैंने किया है ना दुनिया से आने से पहले, वो यही है कि अल्लाह की मखलूक पर मैंने रहम किया है। मैंने उस कुत्ते के लिए सिर्फ उसको चंद घूंट पानी पिलाए थे, अल्लाह को ये बात इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने मुझे जहन्नम से निकालकर जन्नत अता फरमा दी। मखलूक देखें, छोटा सा कुत्ता, लेकिन मकाम कितना बड़ा। अगर जरा सा उसका ख्याल रख लिया जाए तो अल्लाह ये भी अता फरमा सकता। इसलिए किसी भी काम को छोटा ना समझें। मखलूक पे अगर आप 1 रुपया खर्च करते हैं और आपको मालूम है कि ये 1 रुपया कहीं ना कहीं काम आ जाएगा, तो आपको चाहिए कि जरूर भी जरूर आप वो 1 रुपया खर्च करें, ताकि आपका कोई मुसलमान भाई उस 1 रुपए से अगर एक बिस्किट खा करके भी अपना गुजारा कर लेगा ना, तब भी अल्लाह तबारक व तआला इसका पूरा अजर आपको अता फरमाएगा। वैसे कहने के लिए बातें कई सारी हैं, लेकिन चूंकि ये वीडियो लंबा ना हो जाए, क्योंकि एक सवाल के जवाब में है, तो इसलिए आगे चलते हैं। तीसरी बात जो ज्यादा है जरूरी इंसान के लिए, वो है अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करना। अगर बंदा दुआ करता है तो समझ लें कि अल्लाह ताला उस बंदे से राजी है। मेरा रब फरमाता है, किसी हदीस पाक का ये मफहूम है कि जब बंदा ना, नेक बंदा कोई दुआ करता है तो अल्लाह जिब्रील को हुक्म देता है कि अभी इसकी दुआ को कबूल मत करना। मैं चाहता हूं, मुझे पसंद है कि मेरा बंदा, नेक बंदा मुझसे बार बार मांगे, मैं इसकी आवाज को सुनना पसंद करता हूं। जब मेरा बंदे के लिए मैं मुनासिब वक्त समझूंगा तब मैं इसको अता कर दूंगा, लेकिन अभी इसकी जो है ख्वाहिश को पूरा ना किया जाए। ये बार बार मुझसे मांगता है, मैं इसके और करीब बढ़ता चला जाता हूं। ये दुआ एक ऐसी चीज है जो हम और आप जब चाहे कर सकते हैं। दुआएं पढ़ना जो है वो भी इसी के अंदर शामिल है। आप मसलन दस्तरखान पर बैठे, आपने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये भी एक दुआ है खाने से पहले की। खाने के दरमियान में जो दुआएं सुन्नत से बताई गई हैं, साबित हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं। खाने के बाद में आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन, ये दुआ भी अल्लाह को बहुत पसंद है। रोजा खोलने से पहले बंदा कहता है फौरन, और फिर रोजा खोलने के बाद में जब अगले रोजे की नियत करता है तो उसमें भी दुआ पढ़ता है। आप तो दुआओं का अंबार लगा सकते हैं अपने पास में। हर नमाज के बाद रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार, इस दुआ को पढ़ा करें।
جب جب آپ بیت الخلا کے اندر جائیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس دعا کو آپ پڑھا کریں۔ جب باہر نکل کر کے آئیں بیت الخلا سے تو پڑھیں الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، اس دعا کو آپ پڑھیں، یا پھر اگر اتنا نہ ہو سکے تو غفرانک، یہی دعا پڑھ لیں۔ بار بار دعا کریں گے، جتنی دعا آپ کرتے جائیں گے اتنی مرتبہ اللہ آپ کی طرف متوجہ ہوگا کہ میرا بندہ مجھ سے کچھ مانگ رہا ہے۔ اور جب جب اللہ اپنے بندے کو دیکھتا ہے نا کہ بندہ مجھ سے دعائیں کر رہا ہے، مجھ سے مانگ رہا ہے، مجھے اپنا رب مان رہا ہے، اس کا دنیا میں بھلے ہی اس کے ماں باپ موجود ہیں لیکن وہ چیزیں جو ان کے بس میں نہیں ہے وہ اس کو صرف میں دے سکتا ہوں، جب اللہ یہ دیکھتا ہے نا کہ بندہ میرے سامنے عاجز ہے، محتاج ہے، تب میرا رب پھر اس کی رحمتیں جوش میں آیا کرتی ہیں، وہ بندوں کے قریب ہوا کرتا ہے۔ تو یہ تیسری وہ چیز ہے دعا کہ جس کو اگر آپ نے اپنے اندر بیٹھا لیا ہے، جذب کر لیا ہے، اگر دعا کرنے کی عادت آپ کی ہے، تب بھی آپ سمجھ لیں کہ کہیں نہ کہیں آپ اللہ کی رضامندی والی سیڑھیوں پر چڑھ رہے ہیں۔ چوتھی بات جو ہے وہ ہے نماز کے اندر خشوع اور خضوع۔ اللہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً وہ مومن کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھتے ہیں قرآن میں اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، منع کرتی ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں ایک شخص جمعے کی نماز پڑھ کے نکلتا ہے پھر بھی جوا کھیلتا ہے، ایک شخص عشاء کی نماز پڑھ کے نکلتا ہے لیکن پھر بھی شراب پیتا ہے، ایک شخص 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے لیکن پھر بھی سود کی رقمیں کھایا کرتا ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ نماز ہمیں برائیوں سے کیوں نہیں روک رہی؟ اس کا مطلب یہ صاف صاف ہے کہ ہماری نمازیں تو ہیں لیکن ان کے اندر خشوع اور خضوع بالکل نہیں۔ حضرت علی کے بارے میں آتا ہے کہ جب نماز کا وقت آتا تھا نا تو آپ کا چہرہ متغیر ہو جاتا تھا، رنگ بدل جایا کرتا تھا۔ جب کوئی آپ سے پوچھتا تھا کہ آپ کے چہرے کو کیا ہوا تو فرماتے تھے کہ یہ وہ چیز کا وقت آ گیا ہے، اس امانت کی ادائیگی کا وقت آ گیا ہے کہ جب پہاڑوں پر اس کا بوجھ ڈالا گیا تو انہوں نے اس کو لینے سے انکار کر دیا ہے، لیکن جب اللہ نے اپنے بندوں پر اس کو دیا ہے نا تو بندوں نے اس چیز کو قبول کر لیا ہے۔ یہ وہ نماز ہے کہ جس کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو ہمارے اندر جو چینجنگ ہے وہ آٹومیٹک آنا چاہیے کہ اب کسی عام درباری نے نہیں، کسی عام بادشاہ نے نہیں، بلکہ سارے جہانوں کے بادشاہ نے ہم کو اپنے دربار میں حاضری کے لیے بلا لیا۔ اس لیے اور کہتے ہیں حضرت علی کے بارے میں ایک اور روایت آتی ہے کہ آپ کے کہیں نا تیر لگ گیا تھا ایک پیٹھ میں، تو اب وہ نکالا نہیں جاتا تھا، بڑی تکلیف کرتا تھا، ہاتھ بھی رکھنے نہیں دیتے تھے۔ تو لوگوں نے نا تجویز بنائی کہ کیا کریں، کس صورت سے ان کا تیر نکالا جائے گا۔ تو حضرت علی کو دیکھا جب نماز میں کھڑے ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ نماز کا وقت ان کے لیے سب سے بہتر ہے، نماز میں کھڑے، نیت توڑیں گے نہیں، تیر نکال لو۔ پیچھے سے کوئی شخص گیا، اس نے کپڑے میں تیر کو پکڑا اور فوراً کھینچ لیا اور تیر کو جو ہے لا کر کے رکھ دیا۔ حضرت علی نماز سے فارغ ہوئے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں آپ کے پاس لوگ آئے، کہنے لگے مولا علی آپ کے بازو سے ہم نے جو ہے تیر کو نکال دیا ہے۔ کہنے لگے اچھا تیر کب نکالا؟ کہا جس وقت امیر المومنین آپ نماز کے اندر تھے، نماز پڑھ رہے تھے، ہم نے تیر کو کھینچ لیا۔ کہنے لگے بخدا میں اللہ کو گواہ بنا کر کے کہتا ہوں کہ تم نے جب تیر نکالا ہے تو مجھے چونٹی کے کاٹنے کے برابر بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ کہا کس لیے نہیں ہوئی؟ کہا دنیاوی حالت میں ہوتا تب ضرور تکلیف ہوتی، لیکن میں اپنے رب سے ملاقات کر رہا تھا، خشوع اور خضوع کے ساتھ نمازیں ادا کر رہا تھا، خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کر رہا تھا، اسی وجہ سے جب تم نے تیر نکالا تو مجھے اس کی ذرا بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ تو یہ ہوتا ہے خشوع اور خضوع، اللہ کی بارگاہ میں تواضع کے ساتھ کھڑے ہونا۔ ایسے ہے جیسے آقا نے فرمایا تھا، جب حضرت جبریل نے پوچھا کہ نماز کے اندر حسن و خوبی کیسے پیدا کی جائے تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور فرمایا اگر ایسا نہ سمجھ سکو تو کم سے کم اپنے ذہن میں یہ خیال رکھو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ آج جب ہم نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں نا تو نہ تو ہمیں یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور نہ ہی ہمیں یہ خیال ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، بلکہ اگر کوئی دکاندار ہے تو اس کو اپنی دکان کا خیال برابر آتا ہے، کوئی کام چھوڑ کے آیا ہے تو اسے اس کام کا خیال آتا رہتا ہے، طالب علم نے کتابیں چھوڑی ہیں تو وہ کتابیں یاد کرتا رہتا ہے نماز ہی کے اندر۔ نماز جب آپ نے نیت باندھ لی ہے نا تو آپ اللہ کے ہو گئے، اب آپ اس کے سپرد ہیں، اب جیسے وہ آپ کو ٹریٹ کرے آپ کو ویسے ہی ہونا ہے، اور اس کے ٹریٹمنٹ یہی ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، کم سے کم نچلا درجہ یہی ہے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ پانچویں جو بات ہے وہ ہے اپنے خود کے اندر عجز و انکساری، اپنے اندر عاجزی پیدا کریں، اپنے اندر خود اللہ کے سامنے۔ آقا فرماتے ہیں جس شخص نے اس کی استطاعت تھی کہ وہ دنیا کے اندر ایک اچھا لباس پہن سکتا تھا لیکن صرف اس لیے
کہ میرا اللہ میرا ہے، اس کے علاوہ مجھے کسی کو کچھ نہیں دکھانا، میرے اللہ نے مجھے جیسا پسند کر لیا میں ویسا ہی ہوں۔ اس نے دنیا والوں کے لیے نہیں، اللہ کے لیے اچھے لباس کو چھوڑ دیا، دنیا کو ٹھکرا دیا، اس نے عاجزی اختیار کر لی۔ کتنے بزرگوں کا لوگ انکار کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اسی لیے کرتے ہیں کہ وہ ان کو مٹی میں لوٹتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ مٹی میں لوٹنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دیوانہ یا پاگل ہے، آپ نے صرف اس کے ظاہری حال کو دیکھا ہے، کیا پتہ یہ اس نے انکساری کیوں اللہ کے لیے چنی ہے، کس لیے چنی ہے۔ اگر وہ عاجزی سے پیش آتا ہے نا، جب بھی کسی سے ملے تو نرمی کے ساتھ، تواضع، انکساری جو ہے اپنے اندر اس کو برقرار رکھیں، یہ اللہ کی رحمت کی ایک نشانی ہے، اس کی رضامندی کی ایک نشانی ہے۔ جس دن عاجزی پیدا ہو گئی، آقا فرماتے ہیں جس شخص نے دنیا کے اندر استطاعت رکھتا تھا کہ ایک لباس پہن سکتا ہے، لیکن اگر اس نے نہیں پہنا کسی وجہ سے، یہی کہ سوچ کر کے کہ اللہ مجھے مل گیا ہے بس اب مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں دنیا پر تھوکتا ہوں، اس نے دنیا کو ٹھوکر مار دی، عاجزی کی وجہ سے نہیں پہنا دنیا کے اندر، حضور فرماتے ہیں کل اللہ تعالیٰ جنتیوں کے بیچ میں اس کو اختیار عطا فرمائے گا، سارے جنتیوں کے درمیان میں جہاں سب کو ایک ایک لباس ملا ہوگا، اللہ اس کے سامنے سارے جنتی لباس رکھ دے گا اور کہے گا کہ جو تجھ کو پسند ہو اب اس میں سے تو پہن لے۔ بندہ کہے گا مولا کیوں؟ اللہ فرمائے گا تو نے دنیا میں میری رضا کے لیے چھوڑا تھا، اب میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں، جا جو تیرا دل میں آئے وہ تو کر سکتا۔ یہ عاجزی، انکساری، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا۔ جو آدمی اپنے آپ کو کچھ سمجھتا وہ ہوتا ہے متکبر، اور تکبر کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اس کے علاوہ جب کوئی اس چیز میں شریک ہوتا ہے نا تو میرا رب بڑا ناپسند کرتا ہے۔ تو تکبر سے بچیں، عاجزی کو اختیار کریں۔ چھٹی جو بات ہے وہ ہے سچ بولنے کی عادت، اپنے اندر سچ بولنے کا مادہ پیدا کریں۔ اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صحبت اختیار کرو سچوں کی، جو سچ بولتے ہوں۔ تمہارا فرینڈ سرکل جو ہے جھوٹا نہ ہو، ان میں جھوٹ بولنے والے لوگ نہ ہوں، اس لیے کہ جھوٹ گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، آقا فرماتے ہیں علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر وإن البر یہدی الی الجنہ، کہ اے لوگوں تم پر سچ بولنا لازم ہے، ہمیشہ سچ بولا کرو، اس لیے کہ سچ جو ہے وہ نیکی کی راہ دکھاتا ہے اور نیکی جنت کے راستے دکھایا کرتی ہے۔ ولا یزال الرجل یصدق ویتحری الصدق، اور کوئی شخص سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کا عادی ہو جایا کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے یہاں دفتروں میں بھی وہ سچا لکھ دیا جاتا ہے، صادق و مصدوق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جھوٹ سے بچو، فإن الکذب یہدی الی الفجور، اس لیے کہ جھوٹ گناہ کی طرف راہ دکھاتا ہے، گناہ کی دعوت دیتا ہے، وإن الفجور یہدی الی النار، اور یہ جو گناہ ہے نا یہ جہنم کی راہیں دکھایا کرتے ہیں، جہنم کے راستوں کو کھولا کرتے ہیں۔ اور وہ شخص جو لگاتار جھوٹ بولتا رہتا ہے، ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ اللہ کے رجسٹر میں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، اور جھوٹے کا مقام جہنم کے علاوہ کچھ اور نہیں۔ ہمیشہ کافروں کو جو عذاب ملا وہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے، منافقوں کو عذاب ملا جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ جانتے سب تھے کہ اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے، اللہ ہی کرشموں کا مالک ہے، اللہ ہی ساری قدرتوں والا ہے، لیکن پھر بھی زبان سے جھوٹ بولتے تھے، انکار کرتے تھے۔ جھوٹ کہتے ہیں انکار کرنے کو، خلاف واقع بات بیان کرنے کو، اس کو جھوٹ کہا جاتا ہے۔ جیسا ہوا ہے اس کے خلاف بیان کرنا یہ جھوٹ کہا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں جھوٹ کتنا عام ہے، کسی شخص نے کہا کہ تمہارے پاس میرے پیسے ہیں، اگرچہ اسی کے پاس، میں کہا نہیں بھائی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بھائی تمہیں کچھ روڈ پر پڑا ہوا ملا تھا، میرے 500 روپے گر گئے، نہیں بھائی مجھے تو نہیں ملے۔ 500 روپے تیرے پاس میں 10 دن سے زیادہ نہیں چل پائیں گے، زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ لیکن یہ جھوٹ جو تو نے اپنے حصے میں باندھا ہے نا، یہ قیامت میں جو تو نے ایک اس کا حق مارا، ایک تو یہی گناہ، اور دوسرا تو نے اس سے جھوٹ بولا، یہ اللہ کا بھی تو نے حق کاٹ لیا ہے۔ ان دونوں کا حساب تجھ سے ایک ہی ساتھ لیا جائے گا۔ اس لیے اللہ کے بندے اپنے دل کو جو ہے پاک کرنے کی کوشش کر۔ اور آخری بات بالکل جو ہے وہ ہے اللہ کی ملاقات کا شوق، اللہ کی ملاقات کا شوق۔ حضور پاک سے حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ کی ملاقات کا مطلب کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں اللہ کی ملاقات کا مطلب یہ ہے کہ جب بندے کا جنازہ نہ رکھ دیا جاتا ہے تو بندہ چلا چلا کر کے کہتا ہے کہ میری قبر میں مجھ کو جلدی لے کر کے جاؤ، اس لیے کہ اب میں اپنے رب کی نعمتیں دیکھنا چاہتا ہوں، اب میں قبر میں کچھ ٹائم کاٹوں گا پھر مجھے میرے رب کا دیدار نصیب ہوگا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ آتا ہے، جو ہمارے امام ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ 100 مرتبہ انہوں نے خواب کے اندر اپنے رب کا دیدار کیا ہے، 100 مرتبہ۔ اور میرے مصطفیٰ نے کتنی مرتبہ اپنے رب کا دیدار فرمایا ہے؟ ایک مرتبہ جاگتی آنکھوں سے، باقی کتنی مرتبہ بند آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا ہے۔ جس بندے کے دل میں یہ شوق ہوتا ہے نا کہ میں اللہ کا دیدار کروں، میری ملاقات اللہ سے ہو جائے،
تو آقا فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے دل میں یہ ارادہ کرتا ہے نا کہ میری ملاقات اللہ سے ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ادھر سے ارادہ فرماتا ہے کہ میری بھی میرے بندے سے ملاقات ہو جائے۔ اگر بندہ اپنے رب سے ملاقات کا شوق رکھے گا نا، جب شوق رکھے گا تو اللہ بھی اس کے قریب آئے گا، اور جب اللہ کا قرب ملا کرتا ہے تبھی اللہ کی رضا بھی حاصل ہو جایا کرتی ہے۔ یہ 7 وہ باتیں ہیں کہ جس کو ان چیزوں کی عادت پڑ جائے، جس کے اندر یہ 7 باتیں ہوں، سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہے۔ اولیاء کو جو مقام ملے ہیں آج ان کے ڈنکے پیٹتے ہیں پوری دنیا کے اندر، مسلمان سینہ تان کر کے کہتے ہیں کہ خواجہ معین الدین ہمارے ہیں، حضور غوث اعظم ہمارے ہیں، حضور امام اعظم ہمارے ہیں، حضور مجدد پاک ہمارے ہیں، حضور اعلیٰ حضرت ہمارے ہیں۔ ان سب کا نام اتنی شان و شوکت سے کیوں لیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ان 7 چیزوں کے مالک تھے۔ سخاوت ان کے اندر پائی جاتی تھی، رحم ان کے اندر پایا جاتا تھا، لطافت ان کے اندر پائی جاتی تھی، اللہ کی ملاقات کا شوق ان کے اندر تھا، نماز میں خشوع خضوع ان کی تھا، تواضع ان کے ساری ان کے اندر تھی، شکر ہر وقت اللہ کا کیا کرتے تھے۔ جب یہ ساری چیزیں ان کے پاس میں تھیں، انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، اللہ خود ان سے راضی ہو گیا، اور جس سے اللہ راضی ہو جایا کرتا ہے اس کا نام کبھی مٹا نہیں کرتا، بلکہ قیامت تک لوگوں کے دلوں پر جو ہے ثبت کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ اللہ کو راضی دیکھنا چاہتے ہیں تو ان میں سے سب کی نہیں تو کم سے کم کچھ نہ کچھ عادتوں کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا کریم ہم سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔